औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। आजकल आप सब बच्चे जो हैं अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। किसी के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, बोर्ड की तैयारी हो रही है, पंजाब बोर्ड के तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अल्लाह करे आप लोगों के बहुत अच्छे पेपर हों और आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब हों। तो आप लोगों को उर्दू में जो है काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं, ग्रामर की होती हैं, असनाफ़ नसर है, असनाफ़ सुखन है। पिछली वीडियो में हमने असनाफ़ सुखन के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में जो है हम असनाफ़ नसर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी असनाफ़ जो हैं वो नसर में इस्तेमाल होती हैं। असनाफ़ नसर क्या है? बेहतरीन अल्फाज को सादा मगर उम्दा तरीके से बयान करना असनाफ़ नसर कहलाता है। इसमें जुमले की वजाहत पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जुमले को मयारी अंदाज में लिखा जाता है और तख्लीकी अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी जितने भी आपके ये जो चैप्टर्स होते हैं, ये कोई मजमून है, कोई ड्रामा है, कोई नावल है, अफसाना है, तो ये जो है ये अफसानवी अदब है। और गैर अफसानवी अदब में जो है वो सफ़रनामा आ जाता है, ख़त आ जाता है, तो ये चीज़ें गैर अफसानवी अदब में आ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि अफसानवी अदब में कौन कौन सी किस्में शामिल हैं। अफसानवी अदब में जो मेन 4 किस्में हैं, दास्तान या कहानी, नावल, अफसाना और ड्रामा। इन चारों असनाफ की जो है हम मुख्तसर वजाहत देखते हैं। सबसे पहले कहानी। कहानी इंसानी ज़िंदगी के उस अहद की पैदावार है और उस दौर की यादगार है जब इंसान का हर अमल तकल्लुफ़ व तसन्नुस से पाक होता था। यानी इंसान में बनावट नहीं थी, दिखावा नहीं था। लोग जो थे एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते थे। वहाँ उस वक्त टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठकर अपनी जो है एंजॉयमेंट के लिए एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो कहानी जो है वो माशरे में जन्म लेती है और ये माशरे को भी पैदा भी करती है और इसमें तब्दीली लाने का बायस भी बनती है। रॉबर्ट बॉयटन ने लिखा है कि कहानियाँ वकूफ़ पज़ीर नहीं होती, उन्हें तख्लीक करना पड़ता है। अब कहानी क्या है? कहानी के जो लग़वी मानी हैं वो हैं किस्सा, हकायत, सरगुज़िश्त, कहानी। कहानी से मुराद गुज़रा हुआ वाक़या या किस्सा बयान करना। कहानी के दायरे में किस्सा कहानी की तमाम सूरतें शामिल हैं। दास्तान, अफसाना, नावल, नावलें, ड्रामा और मंज़ूम किस्से वगैरह, ये सब कहानी की झैल में आते हैं। हर कहानी के 3 मराहिल होते हैं, आगाज़, वस्त और अंजाम। यानी आगाज़ में क्या है, उसका दरमियान में जो स्टोरी है सारी, और फिर उस कहानी का अंजाम क्या है। कहानी के जो बुनियादी अज्जा हैं वो 3 हैं। प्लॉट, कहानी की तमहीद इसका वाज़े नुक्ता है जहाँ कहानी का कस्द हमारे सामने आता है। फिर है वहदत तासुर, कहानी में आगाज़ से अंजाम तक ऐसा तासुर कायम रखना कि कारी की दिलचस्पी उसमें कायम रहे, यानी पढ़ने वाला उसको दिलचस्पी से पढ़े। फिर है किरदार निगारी, कहानी के शुरू से लेकर और आखिर तक आगे बढ़ाने के लिए किरदारों की ज़रूरत होती है। कहानी का आगाज़ जो है ये मालूम करना मुश्किल है कि पहली कहानी कब, कहाँ और किसने लिखी, लेकिन जो रवायत मिलती है उसके मुताबिक दुनिया की कदीम तरीन कहानी जो थी वो मिस्र में लिखी गई और दुनिया की कदीम तरीन कहानियों में महाभारत की कहानियाँ भी शामिल हैं। अब है लोक कहानी। लोक कहानी क्या होती है? लोक कहानियाँ नज़्में भी होती हैं और नसर में भी। किसी इलाके की मखसूस तहजीबी और माशरती कहानी जो सीना बसीना सफ़र करती हुई जदीद दौर में तहरीरी सूरत में सामने आए, इसे लोक कहानी कहती हैं। यानी ये नस्ल दर नस्ल सीना बसीना सफ़र करती हुई हम तक पहुँचती है। इसका कोई मखसूस मुसन्निफ़ नहीं होता, बल्कि ये लोगों के थ्रू हम तक पहुँचती हैं। लोक कहानी का ताल्लुक चूँकि एक मखसूस तहजीब और माशरे से होता है, लिहाजा ये उस माशरे की जो है तहजीब व सकाफ़त और मखसूस हालात ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात फ़राहम करती है। लोक कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ अपने अंदर कोई ना कोई इखलाकी सबक और नसीहत भी रखती है। अब है नावल। नावल जो है वो अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो माखिज़ है वो अतालवी ज़बान का लफ्ज़ नावीला है, जिसके लफ्ज़ी मानी है नया, अनोखा और अजीब। नावल उर्दू ज़बान में जो है अंग्रेज़ी के वसीले से आया था। नावल इस्तिलाह में उन किस्सों को कहते हैं जिनमें दास्तान की तरह माफूकुल फितरत यानी जिन्नों, परियों, भूत प्रेत वाक़यात पेश करने के बजाय इंसानी ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आने वाले मामलात और वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। नावल जो होता है वो एक लॉन्ग स्टोरी होती है। इसमें जो है ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र की जाती है, यानी लिखा जाता है
اور ناول کی جو خصوصیات ہیں کہ اس میں کیا کیا ہونی چاہیے، زندگی کی اس میں حقیقی تصویر ہو، ناول جو ہے وہ نثر میں ہو، انسانی جذبات و احساسات کی بھرپور ترجمانی ہو، ناول میں یک رنگی اور باہمی رابطہ ہو، اور اس کی بنیاد سائنسی، فلسفیانہ اور ذہنی تنقید حیات ہو۔ اب اس کی اقسام کون کون سی ہیں کہ کن کن ٹاپکس پہ ناول لکھے جاتے ہیں؟ سماجی ناول، معاشرتی، سیاسی، تاریخی، کرداری، ڈرامائی، مہماتی، واقعاتی، جاسوسی، نظریاتی اور اصلاحی ناول ہوتے ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پلاٹ، پھر کردار، منظر نگاری اور مکالمہ یعنی جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں۔ اب ہے افسانہ۔ افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا جاتا ہے، یعنی ایک پہلو کے بعد زندگی کے ایک پہلو کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ ناول میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، اس میں یہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور ناول کے مقابلے میں افسانے کا کینوس جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس میں وحدت تاثر ہوتا ہے، افسانے کا ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے۔ بعض افسانوں کا کوئی واضح انجام نہیں ہوتا اور پڑھنے والا خود ہی اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ افسانے کے لوازم کیا کیا ہیں؟ اس میں یہ اختصار ہوتا ہے، وحدت تاثر ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے اور رمز و ایما ہوتا ہے۔ افسانے کی اقسام میں رومانوی، علامتی اور تجریدی افسانے شامل ہیں۔ اب ہے ڈرامہ۔ ڈرامے کا تصور قدیم یونان سے وابستہ ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈاؤ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عمل یا اداکاری۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ اصطلاح میں وہ کہانی جس کو کرداروں کی مدد سے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پیش کرنے کی چیز ہے، یعنی کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ ڈرامے کے ذریعے زندگی کے حقائق اور مسائل کو کرداروں یعنی کریکٹرز کے ذریعے اور ان کی آپس میں گفتگو یعنی مکالمے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور کہانی جو ہے بتدریج آگے بڑھتی ہے اور اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ ڈرامے کے عناصر ترکیبی کیا کیا ہیں؟ پلاٹ، کہانی کا مرکزی خیال، آغاز، کردار، مکالمہ، تسلسل، تصادم، نقطہ عروج اور انجام۔ ڈرامے کی اقسام میں ہیں المیہ ڈرامہ، تربیہ یعنی جس کو ہم کامیڈی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، رومانوی ڈرامہ، میلو ڈرامہ، بحروب، کتابی، ریڈیائی، ٹیلی ویژن ڈرامہ اور فلم۔ یہ تو تھے افسانوی ادب۔ اب ہے غیر افسانوی ادب۔ غیر افسانوی ادب میں سب سے پہلے جو ہے ہم سفر نامہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سفر نامہ وہ تحریر ہے جو کوئی مسافر سفر کے دوران یا سفر کے اختتام پر اپنے مشاہدات یعنی جو آبزرویشن ہوتی ہے، تاثرات، ان کے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اس کو لکھتا ہے، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر نامہ دراصل کسی سفر کی رودات کا نام ہے، یعنی جو وہاں اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس پر بیتی ہوتی ہے، اس کو تحریری شکل میں لانا۔ اس کی خصوصیات میں مشاہدے کی گہرائی، مطالعے کا سلیقہ، بنی نوع انسان کی وحدت کا شعور، اجنبی جگہ اور اس کے متعلق تعارف اور ضروری معلومات کا ہونا ہے۔ تخیل کی رنگ آمیزی بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ مذہبی سفر نامے، مزاحیہ، روایتی اور محسوساتی سفر نامے اس میں شامل ہیں۔ اب ہے مضمون۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو چیزیں نا کہ مضمون کی زبان کا لفظ ہے، یہ ڈرامہ کی زبان کا لفظ ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو جتنی بھی گرامر ہے اس میں سے ہی آپ کو ایم سی کیوز آنے، اس لیے آپ جتنی بھی یہ اس کی تعریفیں ہیں ان کو دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ تاکہ آپ کے ایم سی کیوز میں فل مارکس آئیں۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیان کرنا، مطلب، مفہوم یا کسی موضوع پر تحریر یا انشاء پہ۔ اصطلاحی معنوں میں کسی معین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار جو ہے مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، دنیا کے کسی بھی سلسلے اور معاملے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی نوعیت چاہے کوئی بھی ہو، اس میں ترتیب، توازن، ربط اور مناسب انداز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مضمون کی اقسام میں ادبی، اخلاقی، معاشرتی، سوانحی، سیاسی، سائنسی، تاریخی اور جغرافیائی مضامین شامل ہیں۔ مضامین کے اجزاء میں تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں اکثر آ جاتا ہے کہ مضامین کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اب ہے مقالہ۔ کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار خیال کو مقالہ کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر موضوع پر مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ عموماً غیر دلچسپ انداز بیان کے حامل ہوتے ہیں۔
حفیظ صدیقی کے خیال کے مطابق مقالہ وہ جامع نثری مضمون ہے جس میں کسی خاص موضوع پر عالمانہ تحقیق و تنقید کی گئی ہو۔ انشائیہ اصطلاح میں وہ مختصر تحریر ہے جس میں مصنف زندگی سے متعلق کسی بھی موضوع پر بے ساختہ، سادہ اور شگفتہ انداز میں اظہار کریں۔ انشائیہ ایک غیر رسمی تحریر کا نام ہے۔ اس میں مضمون کی طرح ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ مصنف موضوع کی مناسبت سے کوئی بھی انداز تحریر اپنا سکتا ہے۔ انشائیہ نگار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرے۔ اب ہے خطوط نگاری، وہ تحریر جس کے ذریعے اپنے حالات، واقعات، خیالات، خواہشات اور جذبات جو ہیں دوسروں کو آگاہ کر کے انہیں اپنا شریک کار اور ہم خیال بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسے مکتوب یا خط کہتے ہیں۔ خط کے ذریعے ایک شخصیت جو ہے دوسری شخصیت سے تحریری طور پر ہم کلام ہوتی ہے، یعنی لکھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھے خط کی خصوصیت یہ ہے کہ اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ، یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ خط کی گفتگو موقع محل کی مناسبت سے اور مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے اور ذہنی سطح کے مطابق ہونا ضروری ہوتی ہے۔ خط کے حصے کون کون سے ہیں؟ پیشانی، پتہ، تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اصل مدعا، اختتامی کلمات۔ اور خطوط کی اقسام کون سی ہیں؟ شخصی خطوط، عمومی خطوط، رسمی خطوط اور کاروباری خطوط۔ تو یہ تھے اصناف نثر میں افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔